سر بہت ہی افسوسناک واقعہ، سابق چیف جسٹس جو کہ پاکستان ایمبیسی کی کار میں سوار تھے، جب وہ نکلے ہیں مڈل ٹیمپل سے، اس وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ طوفان وہاں بدتمیزی تو ہوا۔ ان کی بڑی عزت افزائی ہوئی ہے، ان کو بینچر بنایا گیا ہے، جی سر، انتظامیہ کے رکن ہوں گے وہ، گورننس کو دیکھیں گے۔ اور ان کے جو والد ہیں قاضی عیسیٰ جی مرحوم، جو بلوچستان کے پہلے بیرسٹر تھے، انہوں نے بھی وہیں سے تعلیم پائی، ان کی بیٹی نے بھی وہیں سے تعلیم پائی، مڈل اور ٹیمپل۔ خود قاضی صاحب نے بھی وہیں سے یعنی بیرسٹری جو ہے بیرسٹر بن کے نکلے۔ جی تو ایک بڑی یعنی پاکستان کے لیے ایک عزت کی بات، اور کہ اس کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا سابق، لیکن بہرحال آج ان کی گاڑی پر کو حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، کو لوگ تعاقب کرتے رہے، نعرے لگاتے رہے۔ اب یہ تو ہمارے دوست جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں وہ شیئر کیا جاتا رہا، بڑے داد دی جاتی رہی اس کے فخر اوپر۔ کے ساتھ، جیسے پتہ نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تو کوئی داد کا مسئلہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، اپنے نوجوانوں کو اور اپنے قابو کرنا چاہیے۔ اس طرح کی بدتمیزی تو کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی ہو سکتی، اس سے جس شخص کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی توقیر میں، عزت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحیح۔ جو لوگ حملہ کرنے والے ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کی بے توقیری ہوتی ہے، اور اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جائیں، اور یا ان کو مل کے کوئی یادداشت پیش کر دیں، مگر یہ جو ہے جو حملہ کرنا، تعاقب کرنا اور ہوٹ کرنا، یہ بہرحال سر اس بڑا پہ ناپسندیدہ محسن نقوی معاملہ صاحب ہے۔ نے اور ایکشن بھی لے ہمارے لیا۔ جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، بڑی شدت سے انہوں نے اس کو مذمت کی، اور یہاں تک کہا ہے کہ جو لوگ ان میں پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز ہیں جی ہاں، ان کی نیشنلٹی ختم کی جائے گی، پاسپورٹ ان کے منسوخ کر دیے جائیں گے، بالکل۔ اور یہ سر معاملہ رکھا جائے گا کابینہ کے سامنے۔ اچھا، بہرحال یہ تو دیکھتے ہیں جب کوئی کارروائی ہوگی، بیورو ان چیف میں یو سے کے، کتنے ہیں جو پاکستان کے تو جتنے بھی ہیں ڈوول نیشنل ہوں گے، تو بہرحال کچھ تو ازائلم لیے ہوئے ہیں سر، وہاں پہ ازائلم سیکر ہیں۔ تو حسیب ارسلان ہمارے ساتھ ہیں، بیورو چیف یو کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شامی صاحب، سلمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ یہ اب کیا صورت حال ہے؟ تو قاضی صاحب جو ہیں یہ جا کہاں رہے تھے؟ سفارت خانے کی گاڑی تھی کیا ہوٹل کی طرف جا رہے تھے؟ جی بالکل، وہ اپنی رہائش گاہ پر جا رہے تھے، مڈل ٹیمپل، جیسے کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں فرمایا کہ بڑی ایک آنر کی بات تھی، ان کو وہاں پر بینچر بنایا گیا۔ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات تھی۔ تو وہ اس تقریب میں شرکت کے لیے وہاں پہنچے تھے، شام تقریباً 4 بجے، 4 سے 5 گھنٹے انہوں نے وہاں پر قیام کیا۔ ہائی کمیشن کی گاڑی میں وہ آئے بھی تھے، لیکن جب وہ آئے تو اس وقت کوئی احتجاج کا سلسلہ ایسا نہیں تھا، تو بڑے آرام سے وہ چلے گئے۔ لیکن اس کے کچھ گھنٹے ڈیڑھ بعد جو ہے یہ لوگ وہاں پر پہنچے، جس میں پی ٹی آئی کے کچھ سرکردہ معروف شخصیات لوگ بھی تھے، تھی۔ زلفی بخاری صاحب بھی تھے۔ زلفی بخاری وہاں پر موجود تھے۔ پی ٹی آئی کے معروف لوگ کون کون سے تھے؟ جی زلفی بخاری تھے، اس کے بعد جو ایک عمران خان کے بڑے قریبی، جی بالکل وہ بھی تھیں۔ اس کے بعد صاحبزادہ جہانگیر جو ہیں، جن کو بڑا ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے پی ٹی آئی میں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ انڈورس کیا تھا اس کو اپنے سوشل۔ اظہر مشوانی بھی تھے، دیگر ان کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں وہ تھے۔ اس کے بعد مطلب سارے شایان، کوئی نقاب پوش نہیں تھے، اور نہیں بالکل بالکل بڑا اوپنلی انہوں نے اپنے پورے سوشل میڈیا پہ کیمپین کی ہوئی تھی۔ جس دن نواز شریف صاحب پہنچے تو وہاں پہ بھی باہر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ٹیوزڈے کو شام کو 5 بجے وہاں پر پہنچیں گے، تو سب لوگ جو ہے اس میں شریک ہوں۔ تو بڑا اوپن ایک انویٹیشن انہوں نے، بڑا اوپن احتجاج رکھا۔ اب برطانوی جو پولیس ہے اس نے کیا کیا؟ ایمبیسی نے کیا کیا؟ پہلے یہ لوگ جو ہال تھا اس کے باہر وہاں پر موجود تھے، صحافی بھی اور احتجاج کرنے والے لوگ بھی، انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، تو ان کو جو وہاں پہ سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے دھکیل کر بلڈنگ کے احاطے سے نہیں، گیٹ سے باہر بھیج دیا۔ تو پھر وہاں پر تقریریں ہوئی جو ایک یوزول پروٹیسٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں اندازہ لگایا تھا کہ اتنا ایکسٹریم پہ یہ لوگ جائیں گے۔ اس کے بعد آفیشیل جو ہے وہ چلے گئے، لیکن گاڑی پہ حملہ کیا نا، گاڑی کو نقصان بھی پہنچایا، تو پھر پاکستان ایمبیسی نے کیا ایکشن لیا؟
ڈاکٹر فیصل بالکل، صاحب آپ سے کیا کچھ کہتے دیر ہیں؟ پہلے ڈاکٹر فیصل صاحب سے اور ہائی کمیشن کا جو ذمہ داران ہیں ان سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو آفیشلی سفارتی جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آفیشیل کمپلین جو ہے وہ کر دی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا, ساری تفصیلات جو ہیں انہوں نے ان کو بھی نہیں فراہم کی ہیں. مگر اور اب یہاں تک کیا کارروائی ہو سکتی ہے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کیا کر سکتی ہے ان اور لوگوں کے کیا خلاف کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیں ابھی تک تو کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا اس کی تو کنفرمیشن نہیں انہوں نے دی, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 لوگ جو ہیں انہیں نامزد کیا گیا ہے. نام انہوں نے ابھی تک کنفرم نہیں کیے اس لیے ہم وہ آنر تو نہیں دے سکتے, لیکن 9 لوگوں کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ کو آفیشلی تمام تفصیلات کے چلیے ساتھ اور جو ویڈیو ایویڈنس ہیں اس کے ساتھ جو ہے ان کو یہ ساری انفارمیشن دے دی گئی ہے. اس کے بعد آگے آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ سا نظام ہے اور جب تک پولیس اپنی انویسٹیگیشن مکمل نہیں کر لیتی اس وقت تک انیشلی یہ نہیں بتایا جاتا کہ ٹھیک ہے, کیا چلے ہوگا, بہت کیا بہت کرنا شکریہ. چاہیے. دیکھتے ہیں کیا ہاں نتیجہ بہت نکلتا ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ سر. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اگر سابق وزیر اعظم ہو اس کو بھی پروٹوکول ملتا ہے تو بحیثیت سابق چیف جسٹس جو ہے وہ ان کو پاکستان ایمبیسی کی طرف سے یہ پروٹوکول دیا گیا. نہیں پروٹوکول یعنی کہاں کہ سے گاڑی, یعنی وہ ہم نے تو یہ دیکھا نا کہ پاکستان میں بھی پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہیں, ان کا اہتمام کرنا چاہیے تھا, ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا. یہ تو کوئی موضوع نہیں ہے نا اس وقت. تو بہرحال جو بھی ہوا اس کی مذمت کی جانی چاہیے, اور یہ روش جو ہے یہ اس کی تو بار بار مذمت ہو چکی ہے. اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں, دیکھیے جب عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے آکسفورڈ کے چانسلرشپ کا, تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا بھئی ان کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے, پاکستانی ہیں, اگر لڑ رہے ہیں اور جیتتے آئیں گے تو اچھی بات ہے, سب کے لیے قابل فخر بات ہونی چاہیے. تو ہمیں جب ہم پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے. مجھے یاد ہے مولانا ابوالعلا مودودی مرحوم جو ہے ایک دفعہ لندن گئے تھے, تو لندن گئے ایوب خان کا دور تھا, اور ظاہر ہے کہ حکومت سے بہت ان کی کھٹ پٹ تھی اور بڑے یعنی شدید مخالفت تھی. اور انہوں نے کوئی سوال کیا پاکستان کی انٹرنل سیاست کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ میں جب ملک سے باہر آتا ہوں تو اپنی وہیں چھوڑ آتا ہوں. واہ, ٹھیک ہے, گھر کی بات گھر میں ہی رہے. ہاں بہرحال اب ہمارے لیڈر جو ہیں اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کرنا چاہیے. وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور اپنے لیے جو ہے یعنی اپنی عزت میں کوئی اور توقیر میں اضافہ نہیں کر رہے.